تین چیزیں دین کے لیے عیب کا باعث ہیں۔ ایک تو عہد شکنی، بدکاری اور خیانت، اور چار چیزیں انسان کے لیے عیب ہیں: بخل، جھوٹ بولنا، بد اخلاق، حرص۔ بے شک لوگ عموماً عیب سے خالی نہیں ہوتے، بس کسی کے پوشیدہ عیب ظاہر نہ کرو۔ ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو کسی کا عیب معلوم پڑتا ہے تو اس میں پردہ ہی ڈالنا چاہیے، کیونکہ جو کسی کے عیبوں پہ پردہ نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی عیبوں میں پردہ نہیں ڈالتا۔ وہ اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور جہاں تک تجھ سے ہو سکے لوگوں کے عیب چھپائے رکھو، تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے وہ عیب جن کو تو چھپانا چاہتا ہے پوشیدہ رکھے۔ جو دوسرے کے ذمہ قصور لگاتا ہے وہ ان کے عیب بیان کرتا ہے۔ جو شخص کسی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے، اور جو شخص بے ادب ہوتا ہے اس میں بہت سے عیب موجود ہوتے ہیں۔ دوستوں، جو شخص اپنا عیب دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے وہ دوسروں کے عیب کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ جو شخص ادب و اخلاق کے طریقے پر چلنے کا مشتاق رہتا ہے اس کے عیب بھی کم ہو جاتے ہیں اور اس کے عیب زیادہ ظاہر بھی نہیں ہوتے۔ جو شخص دوسرے لوگوں کے عیوب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے، اور سب کو اس کی ہر قسم کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں، پھر لوگوں میں وہ ایک مذاق بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ کنجوسی کرنے والے کے لیے عیب زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ کنجوسی سے عیب پیدا ہوتی ہے، اور صدقہ آفتوں سے بچاتا ہے۔ جوان مردی اس کا نام ہے کہ آدمی ان باتوں سے جو عیب لگاتی ہیں پرہیز کرے، اور ان باتوں کو جو زینت دیتی ہیں حاصل کرے۔ اپنا وجبی حق لینے میں آدمی پر کوئی تان اور عیب نہیں، البتہ دوسروں کا حق غصب کرنا ایک بہت بڑا عیب کی بات ہے۔ بے شرمی اور بے حیائی انسان کے لیے عیب، اور سنجیدگی اس کے واسطے زینت، نور اور حکمت ہے۔ آدمی میں یہ بڑے عیب کی بات ہے کہ اس کو اپنے عیب نظر نہ آئے۔ عیب جو کو راضی کرنا دشوار بلکہ حارج ازا مکان ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہایت سہل اور آسان ہے۔ دوستوں، آپ سب اپنے عیبوں پر نظر رکھیں اور اپنے بھائیوں کا عیب چھپاتے رہیں کہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں کی پردہ پوشی کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرے وہ عیب جن کو چھپانا چاہتا ہے ظاہر نہ فرمائے، کیونکہ اگر آپ دوسروں کے عیب ظاہر کرو گے تو عیب کے بھی عیب کبھی بھی چھپیں گے نہیں۔ ایسا کبھی بھی زندگی میں مت سوچنا کہ اگر آپ کسی بھائی کے عیب کو سب کے سامنے ظاہر کرتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں تو ایسا کبھی سوچنا بھی مت کہ آپ کے عیب بھی لوگ ظاہر نہیں کریں گے۔ کسی نہ کسی کو آپ کا راز معلوم ضرور ہوگا، یا کسی نہ کسی طریقے سے، اگر نہ بھی معلوم ہوگا تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا بھی عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ضرور ہوگا، اور آپ بہت بڑا مذاق بن جائیں گے اسی بات سے۔ جو لوگ خود عیب دار ہوتے ہیں وہ لوگوں کے عیب ظاہر کرنا بھی پسند کرتے ہیں، تاکہ ان کے اپنے عیبوں کی نسبت عذر کرنے میں گنجائش ہو۔ تعجب ہے اس شخص کی حالت پر جو لوگوں کے عیبوں کو برا سمجھتا ہے، اور وہ شخص خود اپنے اندر کے عیوب پر نظر نہیں ڈالتا۔ سب سے بڑا عیب تو وہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہو۔ عیب جو شخص لوگوں سے صلح رکھتا ہے اس کے تمام عیب چھپ جاتے ہیں، اور جو لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اس کے سب عیب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے بچے رہیے کہ کبھی کسی کا عیب ظاہر نہ کریے۔ اس بات سے بچے رہیے کہ دوسرے کے اس گناہ کو بڑا سمجھیں جس کو اپنی نسبت چھوٹا خیال کرتا ہے، یا اپنی ایسی عبادت کو زیادہ خیال کرے جسے دوسرے کی نسبت قلیل اور کم سمجھتا ہے۔ اور جو شخص اپنے عیبوں کو جانتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کے عیب بھی ظاہر نہیں کرتا۔ سب سے برا وہ شخص ہے جو لوگوں کے عیبوں کا متلاشی ہو اور اپنے عیبوں سے اندھا ہو، اور جو شخص گناہ سے پاک اور بدی سے دور ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے، اور جس شخص میں کچھ عیب ہو وہ سخت بزدل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہنا نہایت عیب کی بات ہے، اور جو شخص تجھے تیرا عیب بتلائے وہ تیرا سچا دوست ہے، اور جو شخص تیرا عیب چھپائے وہ تیرا پورا دشمن ہے۔ کانوں سے سننا آنکھوں سے دیکھنے کے برابر نہیں ہوتا، اور آدمی کا ہر عیب ظاہر کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتا۔
اگر آدمی اپنے عیبوں پر نظر کرے تو لوگوں کے عیب ٹٹولنے سے محفوظ رہے گا، اور یہ اس مرض کے واسطے نہایت عمدہ علاج ہوتا ہے۔ اور جو شخص اپنے پڑوسی کے بھیدوں کو معلوم کرنے کی ٹو میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پردے فاش کر دیتا ہے اور سب ظاہر ہو جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں کے پوشیدہ عیوب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان کی دوستی اور محبت سے بھی محروم رکھتا ہے۔ صفاحت اور سبکی کی عادت کو ترک کر، کیونکہ یہ آدمی کو دھبا لگاتی ہے اور اسے اپنے معیوب بنا دیتی ہے۔ سفر کرنے میں کوئی عیب وار نہیں۔ عیب کی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے وطن میں دوسروں کا محتاج ہو۔ جو کام تو خود کرتا ہے اس کا عیب دوسرے پر نہ لگاؤ، اور جس گناہ کو تو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے اس پر دوسرے کو ڈانٹ مت پلا۔ جب تو بہت سے ناشائستہ افعال کر چکا ہے تو اگر کوئی اچھا کام ہو جائے تو اسے عیب نہ سمجھو۔ آدمی کا اپنے عیبوں کو معلوم کرنا بہت بڑا نفع علم ہے۔ سب سے زیادہ دوری اور نفرت اس سے رکھنی چاہیے جو لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ لوگوں کے عیبوں کی تلاش مت کرو۔ اگر تجھے عقل ہو تو خود تیری ذات میں اتنے عیوب موجود ہیں جو دوسروں کی عیب جوئی کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تجھے اپنے عیبوں کی فکر میں ایسا رہنا چاہیے کہ لوگوں کے عیبوں سے غافل اور بے فکر رہے۔ جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے اس کی نظر میں دوسروں کے عیب چھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ مجھے اس شخص کی نسبت تعجب ہے کہ جو جانتا ہے کہ اس میں کوئی عیب موجود ہے، اور جب لوگ اسے بیان کرتے ہیں تو وہ ناخوش کیوں ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، گناہ کی وجہ سے کسی شخص کو عیب لگانے میں جلدی نہ کر، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرما دے۔ جو شخص زیادہ ہنستا ہے وہ رذیل خیال کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تو غیر کو وہ عیب لگائے جو خود تجھ میں موجود ہوں، اور جو شخص تیرے سامنے تیرا عیب بیان کرتا ہے وہ غائبانہ تیری مدد اور حفاظت کرتا ہے، اور جو تیرے سامنے تیری عیب پوشی کرتا ہے وہ غائبانہ تیرے عیب بیان کرتا ہے۔ چاہیے کہ تمہیں اپنے عیبوں کا علم دوسروں کے عیب معلوم کرنے سے باز رکھے۔